السلام علیکم۔ آیت الکرسی کی فضیلت حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور گلے میں سے لپ بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم اللہ کی، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، یعنی معافی مانگی، اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ دوسری رات آ کر پھر گلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑا اور کہا، تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا کہ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اور جب اس نے رویا تو کیا ہوا کہ مجھے اس پر رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تو کیا ہوا کہ اگلے دن تیسری مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر گلہ اٹھانا شروع کیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا، اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا۔ اب وہ چند کلمات کون سے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو کلمات تھے آیت الکرسی کے، یہ آخر کس نے بتائے اور وہ شخص کون تھا۔ ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ جب اتنے خوبصورت آپ کو کلمات ملیں اور جس میں آپ کو ایک نگران فرشتہ مقرر کرنے کی بھی خوشخبری ملے تو کیسے نہیں اس کو چھوڑنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے۔ اب وہ کلمات کون سے تھے جو آپ نے نبی پاک کو بتائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا کہ جب بھی بستر پر سونے کے لیے رات کو لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، یعنی شروع سے آخر تک پوری آیت الکرسی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا۔
اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا تھا، یعنی کہ جو شخص تھا وہ سچا نہیں تھا، لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، یعنی کہ وہ انسان کے روپ میں آیا تھا لیکن حقیقت میں وہ ایک شیطان تھا، اور شیطان اتنے عظیم الفاظ کی فضیلت بیان کر گیا جبکہ وہ تو خود ایک جھوٹا انسان کی شکل میں وہ آیا تھا اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور حدیث مبارکہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ حدیث مبارکہ کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔